پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نواز شریف صاحب نے عید کے موقع پر کچھ صحافیوں سے ملاقات کی, کچھ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی. اس میں جو گفتگو انہوں نے کی موجودہ حکومت کے حوالے سے, انتخابات کے حوالے سے اور خود کے وزیر اعظم نہ بننے کے حوالے سے, موجودہ معاشی حالات کے حوالے سے, اس میں سے کچھ چیزیں سورسز سے رپورٹ ہوئی ہیں, آج کے اخبارات میں شائع بھی ہوئے ہیں, جن میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سب بندوبست ہو چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں. اب نواز شریف کے وزیر اعظم نہ بننے کا اگر انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا تو 2 دن پہلے اخبارات میں اشتہار شائع ہوئے تھے, اس کا مطلب پھر کیا تھا؟ اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بننے یا نہ بننے کا فیصلہ خود نواز شریف صاحب نے نہیں کیا؟ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں, کیا وہ بھی کسی منصوبے کا حصہ تھا؟ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کی اس گفتگو سے. پھر انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 ججز کے خط پر ایک بینچ بن رہا ہے اور یہ جو بینچ ہے یہ سماعت کرنے جا رہا ہے, تو ہم بھی اس کے فریق بنیں گے اور جا کر کہیں گے کہ 2017 کی بھی تحقیقات کریں کہ ہماری حکومت کے خاتمے کے لیے بھی کیا ججز پر دباؤ تھا, اور ہماری حکومت ججز پر دباؤ کے بغیر یا ججز کے شمولیت کے بغیر تو ہماری حکومت ختم ہوئی نہیں, یا میری حکومت ختم نہیں ہو سکتی, یا مجھے گھر نہیں بھیجا جا سکتا تھا. نواز شریف صاحب ایک اور یعنی اپنے وکیلوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور فریق بننے کے لیے جا رہے ہیں. پھر موجودہ حکومت پہ بھی وہ کامنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی کارکردگی ہے, میں کس طرح سے عوام سے ملوں. تو نواز شریف صاحب کس طرح کی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں؟ سعودی عرب کے دورے پر بھی وہ نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں شہباز شریف کے ساتھ جاتا ہوا اچھا لگتا تھا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا. ایک تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا, آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک تحریک کا آغاز ہوا ہے, اور یہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایک گرینڈ الائنس بنایا ہے, اور اپوزیشن کی یہ جماعتیں مل کر ایک تحریک چلانے جا رہی ہیں, جس کے بارے میں محمود اچکزئی کہتے ہیں کہ یہ اتحاد حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آئین کی سربلندی کے لیے یہ اتحاد بنایا گیا ہے, اور یہ تحریک بھی اسی مقصد کے لیے ہے. آج پہلا جلسہ پشین میں کیسا ہوا؟ یہ کامیاب جلسہ تھا, ناکام تھا, توقع کے مطابق تھا, توقع سے کم رہا اس میں جو حاضری ہے, تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر حکومت سے کہہ رہی ہے کہ 17 وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں اور اس میں وفاق میں وزیر نہیں ہونے چاہیے. ان 17 کی ایک لسٹ بھی موجود ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا NFC ایوارڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کیوں کر رہی ہے, اور اس مطالبے سے کیا یہ مطالبہ ماننا حکومت کے لیے ممکن ہے؟ اس بات کا امکان ہے کہ وہ وزارت تعلیم, وزارت صحت یہ وفاق سے ختم کر دی جائیں, یہ ہو پائے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ نوشکی میں پیش آیا, جہاں پر بس سے اتار کر 9 مسافروں کو قتل کر دیا گیا. اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی شناخت دیکھ کر, ان کے ID کارڈز دیکھ کر اور ان کو نان ریزیڈنٹ سمجھتے ہوئے ان کو مار دیا گیا, جبکہ وہ بتایا گیا ہے کہ ایران جا رہے تھے. ان میں سے کچھ دیہڑی دار مزدور تھے, ویزے لگے ہوئے تھے, شاید کچھ وزارتوں پہ بھی جا رہے تھے. ایک اور بس کو روکا گیا, وہ نہ رکی تو اس پر بھی فائرنگ کی گئی اور اس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ 11 ہلاکتیں, اس پر پورا بلوچستان, پورا پاکستان کا ہر شہری سوگ میں مبتلا ہے, سوگوار ہے, اور حکومت اس پر جو ہے وہ ایکشن کا اعلان حکومت نے کیا ہے کہ مجرموں کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ تمام موضوعات ہیں, اس پہ بات کریں گے. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. پی جے میر صاحب خوش آمدید. زین قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. پی جے میر صاحب, نواز شریف صاحب کا میں نے ان کے کچھ خیالات کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یا صحافیوں کے ساتھ عید کے موقع پر جو ملاقاتیں کی اس پہ شیئر کی ہیں, اور آج کے اخبارات میں وہ شائع ہوئے ہیں, خاص طور پر روزنامہ دنیا میں اس کو شائع کیا گیا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ بندوبست ہو گیا ہے اور میں وزیر اعظم نہیں ہوں, تو نون لیگ میں وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے, اس کا فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کیا؟ بالکل انہوں نے کیا ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو سارا سیناریو چینج ہوا ہے, میاں نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی لندن میں کہ میں ٹرائل کروں گا پرانے فوجیوں کا اور یہ اور وہ, اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب PMLN کی گورنمنٹ تھی
وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا یا اس طرح ہوا. اس وقت جو ہے آپ کہہ لو نا جو کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ ان کا یہ فائنل کرٹن ہے. ابھی لنڈن میں یہی میں کہہ رہا تھا, آئی ٹولڈ ہم اسٹریٹ کہ دس از یور فائنل کرٹن. تو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے, وچ ہی واز ریڈی ٹو ڈو. بٹ دا پیپل ٹو بی جو کہ آپ کو انسٹال کرتے ہیں یا ری انسٹال کرتے ہیں یا ڈی انسٹال کرتے ہیں, تو انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ نہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ان کی پاپولیرٹی بہت ڈاؤن کر دی تھی. آپ نے لنڈن میں دیکھا کہ لوگ ان کے آفس کے باہر آ کے کیا کر رہے تھے. انٹرنیشنل میڈیا, سوشل میڈیا, پاکستانی میڈیا, ہر جگہ ریپرزنٹیشن آ رہی تھی. اب اس کے اندر نیچرلی ایک پرسپشن جو ہوتی ہے, جو کریٹ کی جاتی ہے, وہ پرسپشن ان کی فیور میں نہیں گئی. اب اس ساری پرسپشن پہ آئی تھنک دی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے پروبیبلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ان کو انسٹال کیا اور یہ الیکٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوا, آپ نے کانسٹیچوئنسی میں بھی دیکھ لیا. تو انہوں نے ایک بڑے ڈیزاسٹر کو بچانے کے لیے ان کو اس وقت سائڈ لائن کیا ہے. اب اس کے دو پہلو نکل آتے ہیں آگے سپلیمنٹری, کہ جو حالات ہیں. میں کل ایک ایکس فائنانس منسٹر کے ساتھ تھا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ریکوری کس طرح ہوگی. پھر میں ایک پارٹی ہیڈ کے ساتھ تھا پرسوں, تو ان کا یہی میں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا کریں گے, یہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی حکومت چلتی ہے آپ کو نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ 5 دن بھی چل سکتی ہے اور 5 سال بھی چل سکتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون 5 دن چلاتا ہے, 5 سال چلاتا ہے. حالات آپ کے کہیں بھی آپ چلے جائیں بہت خراب ہیں اس وقت. ہاں لون مل گیا, آپ اور میں زیادہ اس کی پیمنٹ کریں گے تھرو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. سو آپ کی جو حالات ہے, اکنامک حالات, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو ٹھیک کون کرے گا, یہ تو جب تک میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا فیبرری کے اندر نہیں, جنوری میں نے کہا کہ جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے, ریگارڈلیس وہ کیا کرے گا, وہ تباہی مچا دے گا, وہ کیا کرے گا. اور بھائی اس کو آنے دو, جو شور مچائے گا مچانے دو. سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں, یہ کرنے دو, احتجاج کرو, ہاں ود ان پیس, ناٹ لائک جو کہ ہم نے 9 مئی کو. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ لو, وہ ایک ویڈیو اب آ گئی ہے یہ بائیڈن کی. اب یہ فیک ہے, نہیں ہے کہ ہم نے جی عمران خان کو ہٹایا, یہ کام نہیں کر رہا, یہ وہ فلانا. بالکل صحیح ہے, لیکن چلیں سر یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے اور حکومت سے کہہ دیا اگر گیس بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی کم نہیں ہوئی تو پھر اس حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے, لیکن وہ مل بھی نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی کیا ہے, میں کیسے ملوں. حسن مرتضیٰ صاحب خود پریشان نظر آتے ہیں نواز شریف صاحب, اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں, وہ کسی شاید منصوبے کا ذکر کر رہے ہیں, اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں, شہباز شریف اس کسی منصوبے کا حصہ تھے. حالانکہ 2 دن پہلے ہم نے اخبارات میں اشتہار دیکھا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو جو نواز شریف صاحب نے کی ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میں اسے ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی رائے جو ہے وہ نہیں قائم کر لینی چاہیے. آہستہ آہستہ دیکھیں جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں تو سارا جو وہ ایک چیزیں تھی وہ سامنے آئیں گی. اور خاص کر کے پی ایم ایل این کا جو اس وقت ہم بیانیاں سن رہے ہیں یا ہماری نظروں سے گزر رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو بھی سنی, پھر یہ میاں صاحب کے گلے شکوے بھی سنے. ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے جی, یہ مینج تھا اور یہ اسی طرح ہونا تھا. اور یعنی جاوید لطیف اس کا مطلب ہے حسن مرتضیٰ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے, تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی نواز شریف کی ایمان پہ باتیں کر رہے ہیں, ان کو روکا بھی نہیں گیا یہ باتیں کرنے سے, اور وہی باتیں نواز شریف صاحب نے خود بھی کر دیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اگر وہ بھی آ جاتے تو کون سی قیامت آ جانی تھی. کوئی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو میرا خیال ہے اس حکومت کی بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن ہے. اس کے نتائج جو ہیں وہ
کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ایون کہ پی ایم ایل این بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو گلے شکوے کر رہے ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہرایا گیا ہے. اور میرے بالکل ہمسایہ حلقہ ہے، جتنا ایک کام رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا تھا، وہاں پہ سڑکیں بنوائیں، وہاں پہ نادرا آفیسز، پاسپورٹ آفس، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں نوکریاں بانٹی اپنے حلقے میں. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر انہوں نے پاسپورٹ اور نادرا کے دفتر کھول دیے. بے نظیر انکم سپورٹ کے انہوں نے ایسے بانٹا جیسے یہ کوئی نظر نیاز بانٹ رہی ہو. زین قریشی صاحب، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 ججز نے خط لکھا ہے اور اس پر ایک بینچ بن رہا ہے اور اس پر تحقیقات ہوں گی تو پھر اس کیس کا ہم بھی فریق بنیں گے اور ہم جائیں گے یہ پوچھنے کے لیے کہ 2017 میں ان کو کیسے نکالا گیا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کی جوڈیشری اس کا حصہ نہیں تھی تو انہیں نکالا نہیں جا سکتا تھا. اس وقت کی جوڈیشری کے اوپر بھی دباؤ تھا، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے یا اس سارے قضیے میں ان کو بھی لے کر آیا جائے. تو یہ تو جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو رہا ہے، ہونے جا رہا ہے. زین قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. مجھ سے پہلے جتنی گفتگو ہو رہی تھی اس پہ 2 منٹ بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کے سوال پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ جی گیس اور بجلی کی پرائسز اگر نیچے نہیں آئیں گی تو اس حکومت کا کچھ فیوچر نہیں ہے. سر، عرض یہ ہے کہ میاں صاحب کے کہنے سے بجلی کی اور گیس کی پرائسز نیچے نہیں آنی. آپ نے ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، آپ نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیس کی اور بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. اور یہ ایک نیچرل لاجیکل چیز ہے کہ اس حکومت نے یہ قیمتیں بڑھانی ہے اپنی آئی ایم ایف کے سارے کنٹینجنسیز کو پورا کرنے کے لیے. تو میاں صاحب کا کہہ دینا اور یہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا گھونگھڑوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے، ایسا ہونا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات پہلے کی ہوئی ہے، کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد کو، لیڈر کو، جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے، آپ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. پی جے میر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے سینئر ہیں، وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو باہر نکال دینا چاہیے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے بھائی جان. وہ ایک جمہوری جماعت کے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. ان کو آج بھی ان کی پاکستان میں سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے. وہ اگر باہر ہوں گے، وہ اپنی جماعت کی قیادت فرمائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک صوبے میں جہاں ہمیں حکومت ملی ہے وہاں پہ ہم آپ کو حکومت میں پرفارم کر کے دکھائیں گے، اور باقی صوبوں میں جہاں ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ہم آپ کو کریڈیبل اور رسپانسبل اپوزیشن کا رول ادا کر کے دکھائیں گے. جمہوری ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی بات کرنی ہے. آج اگر پشین میں بھی جلسہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہوا ہے. اور جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ ہے، ہم اپنے سٹولن مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، وہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن آئین اور قانون کے ڈھانچے کے اندر رہ کے کریں گے. تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے کوئی یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کر دی جسے خدا نخواستہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. اسی طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں اب کہ جی پورے پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے. ابھی مرتضیٰ صاحب نے بھی فرما دیا کہ اس الیکشن کے اوپر ہر بندہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی 1970 سے لے کے آج تک کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا، آپ کی بات مان لی. لیکن جس سکیل کے اوپر اب یہ بات ہو رہی ہے، آپ کراچی چلے جائیں تو کراچی میں ایم کیو ایم کہے گی ان کا مینڈیٹ چرایا گیا. آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو جے یو ایف کہے گی ان کا مینڈیٹ چرایا گیا. آپ پنجاب آ جائیں تو آپ کو تحریک انصاف کہے گی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. اور اب تو جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا، میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی. کون ہے رانا ثناء اللہ؟ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی بھی مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر ہیں، ایک سینئر رکن ہے ان کی جماعت کے، میاں نواز شریف کے بڑے قریب ہیں. تو جب وہ لوگ اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو فارم 45 اور فارم 47 کی کہانی ہے اس میں حقیقت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری سے ایک راگ الاپ رہی ہے، وہ درست الاپ رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ اب پاکستان میں ایک ہی دفعہ ایک
کمیشن بننا چاہیے یا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی جب پہلی تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں 2 دفعہ اسمبلی کا حصہ بن کے آیا ہوں اور میں ہر دفعہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ جب میں اگلی دفعہ بن کے ہوں تو یہ بات نہ ہو. تو آج اگر تمام جماعتیں اکراس پاکستان کہنی ہے کہ پاکستان کے اندر مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے بات 6 ججوں کے خط کی. اب آپ کو بھی پتا ہے آپ نے 6 ججوں کے خط کی بات کی. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جب 6 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ سرونگ ججز یہ بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کان دھرنے چاہیے اور اس کے اوپر جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کہا فل بینچ بیٹھنا چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی ہے, اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا مان لیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پارٹی اسپیسیفک ہونا چاہیے, ہم یہ کہتے ہیں ملک کے بارے میں سوچیں, ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اور اگر پاکستان کی عدلیہ کو اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں انصاف کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بانٹنا عوام میں, اگر وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم کس کی راہ دیکھیں گے, ہم کس کا دروازہ دستک دیں گے, کس کے دروازے پہ جا کے. تو آج اگر یہ چیز منظر عام پہ آئی ہے, اٹ نیڈس ٹو بی تھورلی انویسٹیگیٹڈ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پی جے میر صاحب اس کا دائرہ کہاں تک وسیع کرنا چاہیے ان تحقیقات کا. نواز شریف صاحب اس کو 2017 تک لے جانا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اس کو آر او کے الیکشن 2013 کہے تھے تو اس کو وہاں تک لے جانا چاہے. یہ کہاں تک اس کو لے جایا جا سکتا ہے سر؟ لے کے جانے کو تو 6 ججز نے خط لکھا ہے. نواز شریف صاحب, جی پی جے میر صاحب. جی سر دیکھیں, یہ آپ جتنی مرضی اس پہ پولیٹیکل ڈسکشن کریں, اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی انویسٹیگیٹ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. جو غلط آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں بعد میں کہ یہ جس طرح ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے کیا بھٹو صاحب کے لیے یا مولوی مشتاق. سو دا کوشچن از کہ آپ جب آپ کے پاس کوئی پریشر ہے, ویئر واز یور کانشنس دین, وائی آر یو اسپیکنگ اٹ ناؤ, کہ آپ اپنے ایک ادارے کو اور آپ اس کو ملوث کر رہے ہو. اور بھائی یہ کرو, یہ ان کیمرہ کرو, ڈونٹ میک اٹ اے پبلک پرسپشن کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی, میرے پر لیٹر آ گیا, پرسپشن آ گیا, اینتھراس ہو گیا, فلانا ہو گیا. وی آل اگری ود یو بٹ اٹ شوڈ ہیو بین ڈن بیفور. آپ پہ جب یہ پریشر پڑا تھا اسی وقت آپ اس کا جواب دیتے. ہمیں کیا پتا کہ کتنے آپ نے ایسے ڈیسیجن لیے ہیں جو اب آپ کہتے ہیں کہ پریشر میں ڈالیں. ان ڈیسیجن کا کیا بنے گا مجھے بتائیں نا. اگر تو اتنے ہیں جو آپ نے لیٹرز لکھے, پھر بتائیں کہ آپ پہ کون کون سے ڈیسیجنز کیے, مجھے بتا دیں. تو آپ بتائیں. جب تک یہ تک آپ نہیں بتائیں گے, یہ آپ جو مرضی کہہ لیں انویسٹیگیشن, کچھ بھی نہیں ہوگا. آئی گارنٹی یو کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. کیوں جی کیوں لیکن سر چلیے اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ عدالت کے پاس جا چکا ہے. حسن مزدہ صاحب, اس میں اب ظاہر ہے اس میں کانٹینٹ اس پورے میں یہی ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں اس کیس کا حصہ بننا, فریق بننا چاہتے ہیں, اور وہ چاہیں گے کہ 2017 میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے جوڈیشری نے نکالا تو اس وقت کی جوڈیشری پہ بھی دباؤ تھا. تو پھر پیپلز پارٹی بھی شاید چاہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا, جوڈیشری نے نکالا تو اس وقت جوڈیشری پہ اس وقت بھی دباؤ تھا. تو یہ معاملہ پہ کہاں تک کھینچا جا سکتا ہے؟ سوال میرا یہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب. دیکھیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ ہم ہر چیز میں اپنے اداروں کو انوالو کر کے اور ان کو ننگا کر کے, ان کو بے توقیر کر کے ہم روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں بہتری کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہم مل بیٹھیں اور ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس دھاندلی کا راستہ نہ روکا گیا, اس کا کوئی احتساب نہ ہوا, اس کا کوئی انکوائر نہ ہوا, تو یقیناً وہ ریپیٹ بھی ہوگی. وہ ہونا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر طرح سے جس طرح تحریک انصاف کا ہے, جس طرح نون لیگ کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, کوئی تھوڑے شیئر کا ہے, کوئی زیادہ شیئر کا ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تمام تر وہ چیزیں جو ہم دوسروں کے کورٹ میں پھینکتے ہیں, پارلیمان سپریم ہے نا. یہ کمیشن جو ہے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں تو سیاسی گفتگو بھی کرتا ہوں
اور سیاست کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل کا حل ہے. اس پہ ہمیں قطعاً کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہمیں پارلیمانی کمیشن کی طرف جانا چاہیے. ہماری پارلیمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمارے میں کریج ہونی چاہیے، اور اکراس دی بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں نمائندگی ہونی چاہیے. جو پارلیمانی پارٹیز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو انکوائر کریں، اور جیسے ابھی میر صاحب نے کہا یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنا احتساب کرنے کے لیے، اپنے اداروں کا احتساب کرنے کے لیے جگ ہسائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن سر مسئلہ اگین پرابلم یہ ہے نا حسن مرزا صاحب کہ جب پارلیمانی کمیٹیاں پارلیمانی کمیٹیاں بنتی ہیں تو اگین ایسا سمجھا جاتا ہے، ایک سیاسی جماعت کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ ایگزیکٹو کیسے کر سکتی ہے، ایگزیکٹو تو اس میں ملوث ہے. ہمیں یاد ہے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی آڈیو کی لیک کو جانچنے کے لیے بہتانی صاحب کی صدارت میں، تو وہ کمیٹی بھی شاید اپنا کوئی رزلٹ نہیں نکال سکی، یا اس کو مانا نہیں گیا سب کی طرف سے. تو اب میں ایک چھوٹا سا سر اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیتا ہوں، اس پر مزید گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پشین کا جو جلسہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو تحریک شروع ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کرے گی کیا، اور اس کو کتنی پذیرائی ملنے کا امکان ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک الائنس بنایا ہے، اسے اس نے گرینڈ الائنس کا نام دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک ہے. بنیادی طور پر یہ جو گرینڈ الائنس ہے اس کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں ہے، محمود اطرگزئی صاحب نے آج یہ کہا، بلکہ آئین کی بالادستی کے لیے الائنس بنایا گیا ہے. زین کوہر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پشین کا جلسہ آج کیسا رہا؟ اگرچہ شاید بارش کی وجہ سے یہ متاثر تھا، بہت زیادہ اس میں لوگ نہیں آ سکے کیونکہ کئی دن سے وہاں پہ بارش چل رہی ہے، یا اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. آج کا جلسے کو خود آپ اور آپ کی باقی اتحادی جماعتیں کیسے دیکھ رہی ہیں، اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اسد بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں جو آپ نے پہلے بات کی اس پہ جواب دینا چاہوں گا، پھر پشین کے جلسے پہ بھی آ جاتے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی سر حسن مرزا صاحب کہہ رہے تھے پارلیمنٹری کمیشن کے بارے میں. بصد احترام میرے سمجھنے میں پارلیمنٹری کمیشن تو ایک نان سٹارٹر ہے. یہ اینی تھنگ شارٹ آف اے فل بینچ کی انکوائری سے کم بات نہیں ہوگی. پی جے میر صاحب بات فرما رہے تھے، درست فرما رہے تھے. پی جے میر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک مورل سٹینڈ پوائنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو پہلے ہی ریزائن دے دینا چاہیے تھا، اب کیوں نہیں کیا. میرے سمجھنے میں ایک چیز ہے جس پہ آپ، میں، پی جے میر صاحب اور حسن صاحب متفق ہوں گے، وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہونی چاہیے. ہمارے جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے اپنے فیصلے کرنے میں، اور آج ان کی اس آزادانہ رائے رکھنے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے. تو میرے سمجھنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہونا چاہیے. کیا میاں نواز شریف صاحب اس کو 2018 تک 17 تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اسے پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میرے سمجھنے میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس چیز پہ ہم سب کو متفق ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آج 6 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور ان کے ڈیسیژنز کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. اب ظاہر ہے ریٹروسپیکٹولی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے جا کے فیصلوں کو تو شاید ہم نہ چینج کر سکتے ہوں، لیکن کم از کم آئندہ ہمیں اس بات کے اوپر سب کو متفق ہونا چاہیے کہ جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے. ہاں لیکن وہ اب تو سر زین صاحب ابھی تو پھر عدالتی غلطیوں کے اصلاح کا رواج بھی پڑ گیا ہے نا. خود قاضی فیصل صاحب بھی اس میں کافی انٹرسٹڈ ہیں کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارا جائے. ماضی کے کمیشنز کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں نا کہ اگر آج کی ایک سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پر ہمیں نشانہ بنانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالا گیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات برابر ہے، مجھ پر بھی نہیں، مجھے بھی نشانہ بنانے کے لیے ججز پر دباؤ ڈالا گیا تھا. تو وہ پولیٹیکلی دونوں آپ کو برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں. سر ان کی بات مان لی، اور اگر ماضی کی ذوالفقار علی بھٹو کیس کا 40 سال کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کی بھی ماضی کی غلطیاں درست ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. ہمیں اس پوائنٹ پہ متفق رہنا چاہیے کہ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس اگر کمپرومائز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایک فل بینچ کو انکوائری کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی قسم کی مداخلت نہ ہو.
اس کے آگے آپ نے اسکوپ کو جتنا بڑھانا آپ کو ساری زندگی پڑی آپ بڑھاتے رہے. اس پوائنٹ پہ میرا اتنا پوائنٹ تھا. جہاں تک پشین کے جلسے کی آپ نے بات کی ہے تو میرے سمجھنے میں ایک بہت اچھا سٹارٹ تھا اپوزیشن کی طرف سے. جلسہ ماشاءاللہ بہت بڑا جلسہ تھا, ایک ریموٹ ایریا میں جلسہ تھا, لیکن اچھا ٹرن آؤٹ تھا جلسے کا, اچھا کوریج ملی اس سے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو روکا گیا, ٹرانسپورٹ کو روکا گیا, بلوچستان کی حکومت نے پی ٹی آئی کے جھنڈے جن گاڑیوں پہ لگے ہوئے تھے ان کو روکا, ہماری قیادت کو وہاں جانے سے روکا, یہاں تک کہ عمر ایوب صاحب کو جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ پہنچے. اور میرے سمجھنے میں پشین میں ایک بہت اچھا جلسہ ہوا ہے, ایک بڑا اچھا میسج گیا ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ آئین کے تحفظ کی بات کر رہی ہے. تو اس لیے میرے سمجھنے میں ایک وقتی سٹیپ تھا, ایک اپوزیشن کی طرف سے پازیٹو سٹیپ تھا, اور اس کو اسی لائٹ میں دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے کراچی میں جلسہ ہے اور پھر پنجاب کے جلسوں کی سیریز ہونی ہے, تو اپوزیشن جو پاکستان کی ہے وہ ایک رسپانسبل اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہر ذی شعور پاکستانی کو کھڑا ہونا چاہیے. اور آج جہاں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہاں پہ من حیث القوم پارٹیوں میں بٹ کے نہیں, سیاسی بندر بانٹ میں نہیں, لیکن پاکستانیوں کے طور پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. بنیادی مقصد کیا ہے اس تحریک کو شروع کرنے کا؟ یہ تو چلیں, یہ کہنا کہ آئین پاکستان کے تحفظ کی تحریک ہے تو یہ تو چلیں, یہ ٹھیک ہے, سبھی آئین پاکستان کے تحفظ کی جدوجہد کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, نون لیگ بھی کر رہی ہے, حکومت بھی کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے, ہر شخص اپنی اپنی حیثیت میں کرتا ہے. لیکن اس تحریک کا بنیادی مقصد تو ہمیں سمجھائیں, حکومت ختم کرنی ہے, اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے, پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا ہے, رزلٹس کو ٹھیک کر کے آپ نے اپوزیشن والوں کو اقتدار اور اقتدار والوں کو اپوزیشن میں لے کے جانا ہے. بنیادی مقصد ٹینجیبل چیز کیا ہے؟ سر بنیادی مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ کہہ رہے ہیں ہر شخص کرتا ہے, لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان میں آئین کا تحفظ نہیں نظر آ رہا. آج پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں نے آپ کو اس کی تازہ مثال دے دی. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا بالکل ٹھیک ہے جیسا آپ کا پوائنٹ آ گیا, مگر مجھے یہ چیز بتائیے پی جے میر صاحب, آپ کے خیال میں یہ تحریک کیا امپیکٹ ڈال پائے گی؟ یہ جو اپوزیشن ایک الائنس بنایا ہے, آپ کو اس کا مقصد کیا لگتا ہے اور کیا حاصل کر پائیں گے؟ اگر آپ اس کو ڈیپ اس کو اسٹڈی کریں تو یہ ہے ریہیبلیٹیشن آف یور پولیٹیکل سسٹم. میں اس کو کہتا ہوں کہ چلیں آج پی ٹی آئی کو لے لیں, انڈر اسکروٹنی آ گئی, اس سے پہلے نون تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. کیا ان ساروں نے ان دونوں پرٹیکولرلی پی ایم ایل این اور پی پی پی, کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ اگر ہم نے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو تکڑا کرنا ہے تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کیا shouldn't they have stood next to them rather کہ اس کو دیکھا کہ ایک پولیٹیکل اپوننٹ نیچے جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایسی الزامات لگاتے ہیں, غلط ہو یا صحیح ہو, دیٹ از اے سیکنڈری تھنگ. سب نے ٹارگیٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کر دیا, جو کہ خود یہ پہلے بھی ہوئے ہیں, یہ دونوں ہوئے ہیں. تو کیا آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نیچے جا رہی ہے ٹو گیٹ یور اون پوزیشن اینڈ پاور, آپ نے پکڑ کے اس کو رگڑ دیا, ہر قسم کا پرسپشن آپ نے ڈال دیا. It is not because of PTI, it could have been another party. تو اگر آپ نے اپنے پولیٹیکل ڈیاسپورا کے اندر ہی آپ نے یہ ایٹیچیوڈ رکھنا ہے کہ ایک جو نیچے جا رہا ہے تو اس کو کیپٹلائز کر لو اس کے اوپر, you think it happens? No, it doesn't. آپ نے نون کا ٹرائی کیا, نون کہاں سے کہاں نکلی. پیپلز پارٹی 88 میں ٹرائی کیا, کہاں سے کہاں نکلی. آپ نے پی ٹی آئی کو ٹرائی کیا, یہ کہاں سے کہاں نکلی. وداؤٹ دیئر لیڈرز, بھٹو وداؤٹ, یہ نواز شریف وداؤٹ, اور یہ عمران وداؤٹ. The question is آپ اپنے پولیٹیکل سٹرکچرز کو تکڑا کرو. ڈونٹ وری کہ آپ پاور میں ہو یا نہیں ہو, آپ نے اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کو اس کو کرنا ہے. پھر وہاں اس کے بعد جو ہم جب فیلئر ہے ہمارا, اور بہت بڑا فیلئر ہے, implementation of law. There is no implementation of law. اگر if there is law, آپ اس کو ڈیلے کرتے ہو, اور اس کے بعد جس طرح بھی زین نے بات کیا, اپنے بھٹو صاحب کو اس کے بعد وہ بیچارے پھانسی لگ گئے, اب کہا جی ہاں نہیں جی بڑی غلطی ہو گئی. جنرل مشرف وہ بیچارے فوت ہو گئے, نہیں جی اب ان کو, یار واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. تو the question is کہ ہماری اتنی ایمبیگوٹی ہم نے کریٹ کر دی پولیٹیکلی اینڈ جوڈیشلی. اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, the rule of law can never ever take place, because پر وہی ہے کہ آپ کے 70-80 سال پرانے کیسز جو ہے وہ لگے رہے ہیں. I will not name somebody who's been a Chief Justice of Pakistan. ابھی 2 گھنٹے پہلے I was there. خدا کی قسم, he was also the same opinion کہ what are we doing with our judicial system? And I agreed with him. The question is کہ یہ جو زین نے بڑی اچھی بات کی, بھائی جو ہو گیا,
لیٹس موو فارورڈ. کیا ہم اسی پہ لمنٹ کرتے رہیں گے وہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا؟ انف از انف. اگر جو ہو گیا نشاندہی بھی ہوگی, پلیز شٹ اٹ اپ اینڈ فیوچر پہ دیکھو دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن. دیٹس اٹ. That's your way forward. Otherwise, اس کی ابھی آپ نے کہا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, وہ بھی فریق بن رہے ہیں, تو this is a Pandora's box. کھولتے رہو. آپ نے جنرل مشرف کا کیا, آپ نے کہا جی پرانے چیز کو بھی ٹرائی کرو. صحیح. تو the question is how far can you go back? ہم نے آگے جانا ہے. You are on the verge of an economic collapse. On the verge. صحیح ہے. یہ جو یہ آپ پیسے لے رہے ہیں, ہر چیز لے رہے ہیں, یہ کس طرح ریٹرن کرو گے یار میرے بھائی, بتاؤ. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے, آگے بڑھنے کے لیے تجاویز بھی دی جا رہی ہیں. پی جے میر صاحب بھی کہہ رہے تھے, حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے, زین قریشی صاحب ایک تجویز جو ہے محمود اچکزئی صاحب نے پہلے بھی دی تھی, دوہرا رہے ہیں آج. وہ کہہ رہے ہیں میں نے ساری سیاسی جماعت سے منتیں کی تھیں کہ جو فصلی بٹیرے ہیں جو کبھی اڑ کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اڑ کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں, ان کو نہ لیا جائے. لیکن جس جماعت نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ الیکٹیبلز میرے پاس آ جائیں. یہی 2018 میں پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. نون لیگ کے لوگ دباؤ کا شکار کر کے بھی جو ہے وہ توڑ کر بھی, جہازوں میں بٹھا کر بھی, دباؤ ڈال کر بھی لائے گئے, اور پی ٹی آئی نے ان کو قبول کیا, اور آج ریگریٹ کر رہے ہیں. اور آج جب ان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو الزامات عائد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. تو یہ فارمولا پی ٹی آئی کو قبول نہیں کر لینا چاہیے تھا, غلط تجویز تھی. سر تجویز بالکل ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے وہ نمبرز گیم ہے. ظاہر آپ کو ایوان کے اندر نمبر پورے کریں حکومت بنانے کے لیے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں ایسا کیا بھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے سیکھی ہے. ہمیں ایک دفعہ حکومت ملی, ہم نے اس میں سے ٹیک اویز لیے, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی تھی. ان کی پہلی پریفرنس جو تھی پی ٹی آئی تھی اس 2024 کے الیکشن کے باوجود بھی, لیکن ہم نے اس کو آپٹ نہیں کیا کیونکہ ہم اپنے ماضی سے سیکھ چکے تھے. ٹھیک, بالکل صحیح. آپ پرنسپل اس سے ایگری کرتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, ایک مطالبہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ وفاق سے جو 17 وزارتیں ہیں وہ صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ جو ہوا تھا اور 18ویں ترمیم کے بعد وہ کلیتاً واپس کی جائیں. اس میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سوشل ویلفیئر ہے, پاپولیشن ویلفیئر ہے, یوتھ افیئرز ہے, انوائرمنٹ ہے, اسپورٹس اینڈ کلچر ہے, پھر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ہے, لیبر اینڈ مین پاور ہے, پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی وزارتیں, زکوٰۃ اینڈ عشر بھی ہے, لوکل گورنمنٹ بھی ہے, ویمن ڈیولپمنٹ بھی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن ساری. تو آپ یہ مطالبہ پھر دہرایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پھر نیا این ایف سی ایوارڈ کا مطالبہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں, اور آپ کے خیال میں حکومت کے ساتھ کوئی سنجیدہ ڈائیلاگ اس پر ہوگا؟ پیپلز پارٹی اس مطالبے میں سنجیدہ کتنی ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کی اکائیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی تو آپ کا وفاق مضبوط ہوگا. اگر صوبے با اختیار ہوں گے, اور ہونے چاہیے, خود مختار ہونے چاہیے, با اختیار ہونے چاہیے, ان کے وسائل کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہونی چاہیے, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. وفاق اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جس وقت تک آپ کی اکائیاں مضبوط نہیں ہوں گی. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ صوبوں کو اختیارات ملے تو لائیں نا اس کا کوئی فارمولا ہمیں دکھائیں جس میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے وفاق کو مضبوط کیا ہے یا آپ نے لوگوں کو حقوق دے کے اس کو مضبوط کیا ہے. تو آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں, ان کی کتنے ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جو وفاق کے پاس ہیں. کوئی ڈیفنس ہے, کوئی ان کا خزانہ ہے, کوئی فائنانس اور ڈیفنس اور اس قسم کے 2-4 ان کے ہیں, بس اسی پہ چل رہے. باقی ساری ریاستیں کسی میں آپ جو ہے وہ جوا کھیلنا ممنوع ہے, کہیں پہ ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی سزا ہے, کہیں پہ کوئی سزا ہے. وہ ان کی تو ساری چیزیں ہی جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہیں اور وہ مضبوط ہے, ریاست کی مانند کھڑا ہے. ہمارے یہاں روزانہ جلوس نکل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. لیکن سر اس میں سوال یہ نا, اور پی جے میر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حکومت کے لیے موجودہ حالات میں یہ مطالبہ ماننا کتنا مشکل یا آسان ہے, اور اس کے امکانات کتنے ہیں پی جے میر صاحب؟ حکومت جب بھی پار میں ہوتی ہے نا, پار سے پہلے میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. میں عمران کو ملنے گیا تو میں نے کہا یار تو باہر اتنا شور کر رہا تھا کہ مافیا مافیا,
تو اس کو اب کام کیوں نہیں ہو رہا. ایگزیکٹ ورڈز. اسے تجھے پتا ہے باہر تو میں مافیا, اندر اتنا بڑا مافیا, میں کیا کام کروں گا یہاں. یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے اس کے. اب دا کوشچن از will to do it has to be there. The will. اگر آپ یہ آئیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مجھے بتا دیں کیا کر دیا ابھی تک. لوگ تو وہی رو رہے ہیں, پیٹرول 300 پہ چلا گیا, چینی مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, تو کیا کر دیا, کیا ریولوشن ہے. تو نواز شریف صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے یہ تو کلیپس ہوں گے, اور یہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ کے فائنینشیل ایکسپرٹس سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب کو, لیکن بولتا کوئی نہیں. یار وہ کہتے ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں. وہ کبھی ترقی نہیں کریں گی. آپ تنقید لیں, تنقید سے بہتری کرائیں اور آگے چلیں. ہم نہیں کر رہے. جو تنقید کرتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ. ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ نہیں چلے گا. سو اس وقت آپ کو چاہیے ایک نیشنل یونٹی, ایک ہی طریقہ ہے. Everybody has to come on the same page. اس کو نکالیں باہر, عمران خان کو بٹھائیں, اس کو ریسیٹ کریں, باقیوں کو بھی ریسیٹ کریں and move forward. نہیں کرو گے یہ آتے رہیں گے. میر صاحب ایک اور اس وقت بڑا مسئلہ ہے نا پاکستان کا, دہشت گردی. اکانومی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ساتھ میں دہشت گردی, اور دہشت گردی مختلف شکلوں میں سر اٹھا کر پاکستان کے پیچھے پڑی ہے. کبھی سیکورٹی فورسز پہ حملہ ہو رہا ہے, کبھی سیاسی لوگوں پر ہوتا ہے, عوام پر ہوتا ہے. اب یہ جو نوشکی کا واقعہ ہے جس میں 11 معصوموں کی جان گئی ہے, ان کی شناخت ان کو کر کے ان کو مار دیا گیا اور اندھیرے میں وہ لوگ غائب ہو گئے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور حکومت کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پی جے میر صاحب دیکھیں, یہی جو چیز ابھی ہم جو ساری بات کر رہے تھے ود ریفرنس ٹو دا ججز, آپ کی انٹیلیجنس ہی ان کو پکڑتی ہے. آپ اپنی انٹیلیجنس کو رگڑو گے تو یہ تو آپ کے ڈیلی حالات آپ کس طرح ملیں گے. کبھی کو کیس بنا دیتا ہے مسنگ پرسن. یہ مسنگ پرسن نہیں ہوتے ہیں, یہ خود جا کے ان کو جوائن کرتے ہیں. یہ ان کو چاہیے نا ایکسپلین کریں. یہ مسنگ پرسن کی جو یہ پولیٹیکل پروپیگنڈا بنا دیتے ہیں, آج یہ مسنگ پرسن, یہ خود جہادی بن جاتے ہیں جا کے اینڈ دے ورک ود دی ٹیررسٹس. دی کوسچن از آپ اپنے اداروں کو, جو ہم سب بات کر رہے ہیں, اداروں کو تکڑا کرو. تکڑا رکھو گے تو آپ کے جو سوال ہیں یہ بالکل ڈیفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنی سیکورٹی فورسز کو بالکل تکڑا رکھنا ہے. اگر ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے کہ وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, then there is no hope. So the question is کہ کیا ہم کریں گے؟ No. جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ سیکورٹی پہ پڑ جاتے ہو, جو تکلیف ہوتی ہے فوج کے پیچھے چل جاتے ہو. اور بھائی تم کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ نا. کیا تم نے ابھی تک کوئی وہ حل نکالا ہے؟ فلڈ آتے ہیں, where is the civil defense? فوج کو بلا لیا. صحیح ہوتا ہے, فوج کو بلا لیا. اور بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ واٹ اباؤٹ یور پولیٹیکل سیکٹر؟ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے اداروں کو تنقید سے بچانا بھی اور ان کو سپورٹ کرنا بھی. زین قریشی صاحب, یہ نوشکی والا واقعہ بہت افسوسناک ہے. اگرچہ اس طرح دہشت گردی کے واقعات اب پاکستان میں ایک لہر سر اٹھا رہی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, کیسے کامنٹ کریں گے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سر پہلے تو میں ذرا NFC ایوارڈ والی بات پہ بات کر لیتا ہوں. میرا موقف کیونکہ مرشد صاحب سے تھوڑا مختلف ہے. NFC ایوارڈ ہم ڈیولوشن میں بلیو کرتے ہیں, سر ایک منٹ ہی ہے ہمارے پاس, اسی میں سمیٹیے گا. بلیو کرتے ہیں. میں مختصر بات کرتا ہوں. ہم ڈیولوشن میں بھی بلیو کرتے ہیں, صوبائی خود مختاری میں بھی بلیو کرتے ہیں, لیکن جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ستارہ اداروں کو وفاق سے ختم کر دینا چاہیے, صوبے میں چلا جانا چاہیے, وہاں صوبوں کو بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کے صوبوں کو NFC ایوارڈ کے اندر 60% آپ کا GDP مل جاتا ہے, لیکن وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. تو بالکل ڈیولوشن ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. جب تک صوبے وفاق کا حصہ نہیں بڑھائیں گے, ڈیٹ ریسروسنگ جو ہے آپ وفاق کے حصے میں ڈال دیتے ہیں, سارے قرضے دینے جو ہے وفاق کے حصے میں ڈال دیتے ہیں, ریونیو سارا صوبے لے جاتے ہیں, وفاقی حکومت کنگال ہو جاتی ہے. دی انٹائر NFC ایوارڈ نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ. اب آپ کو ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا. جہاں تک دہشت گردی کا واقعی کا ہے, سر جتنے شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان میں ایک نئی لہر ابھر رہی ہے دہشت گردی کی, اور جب تک ہر ادارہ اپنے ہی کام پہ فوکس نہیں کرے گا تو ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے. جوڈیشری کا اپنا رول ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا رول ہے, ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے, اسی لیے ہم اس کو ڈویژن آف پاور کہتے ہیں, اور ہر کسی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان نے بہت بھاری قیمتیں دی ہیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ پی جے میر صاحب.
پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.